بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور خاص کر خواتین میں اسلام بہت مقبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکین عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ وہ اپنے لیے اس بات کو عار سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے، اور ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غربت اور افلاس کی وجہ سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر ان کے حقوق کی تحفظ کی۔ اسلام نے بیٹی، ماں، بہن اور اسی طرح بیوی کے حقوق سمجھائے، اور اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ تو ناظرین، اس بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تفصیلی گفتگو کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے مفتی طارق مسعود صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں۔ مسلمان ہوتے رہتے ہیں۔ میرے خیال خواتین میں اسلام لانے کا ریشو زیادہ ہے شاید۔ خواتین میں بھی کافی ہے جہاں پہ پوری دنیا میں خواتین میں اسلام کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے۔ حالانکہ دنیا نے پروپیگنڈا یہ کیا ہے اسلام کے خلاف کہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تو خواتین کی اکثریت اسلام کی طرف نہ جاتی۔ تو خواتین یہ بات سمجھ گئی ہیں کہ یہ جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا ہے نا سیکولر اور لبرل قوتوں نے، یہ اصل میں مردوں کو عیاش بنانے کے لیے۔ اسلام جب عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو مردوں کی عیاشی بند کرتا ہے اصل میں۔ اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے حجاب میں رکھنے کے بعد؟ حجاب کے وجہ سے، حجاب فرض کہنے کی وجہ سے اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری تحریک پڑھنی پڑے گی کہ بیبلونین سویلائزیشن کے دور میں جب ایک مرد خواتین کا قتل کرتا تھا، اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کے بیوی کا قتل کیا جاتا تھا۔ یہ اس ٹائم کا قانون تھا۔ ایٹ دا ٹائم آف گریک سویلائزیشن کے دور ان کا فلسفہ تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا، جو ذمہ دار تھی سارے معاشرے کے برائی کے لیے، یعنی سارے معاشرے کی برائی کی جڑ تھی عورت گریک سویلائزیشن میں۔ اس کے بعد گریک سویلائزیشن میں عورت کو صرف استعمال کیا گیا تھا، ہم بستری گرا اور پھینکا جاتا تھا۔ رومن سویلائزیشن میں بھی عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اپنے ہوس پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ہم بستری گرا اور عورت کو پھینکا جاتا تھا۔ ایجپشین سویلائزیشن میں کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے۔ عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط چیز بند ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیش ہندوستان میں اب تک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام سب سے پہلا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہیں جو خواتین کی عزت کو بڑھایا۔ لیکن خواتین کو حقوق دینے کے بعد، عزت بڑھانے کے بعد طریقہ بھی دکھلایا گیا کس طریقے سے وہ اپنی عزت کو برقرار رکھے، اسی لیے حجاب کہا گیا۔ اکثر مقررین کہتے ہیں اسلام میں خواتین کا حجاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، اس کے بعد عورت کے حجاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومنو، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو۔ یعنی جب بھی کوئی مسلمان آدمی کوئی لڑکی یا خواتین کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایک مسلم لڑکا ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب لڑکی کو گھورنا منع ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ میں نے ابھی تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے جب انہوں نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ لڑکی کو مت گھورو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 10 منٹ تک بنا پل کے چپکائے، بنا وداؤٹ بلنکنگ میں 10 منٹ تک لڑکی کو گھوروں گا اور کہوں گا کہ میں نظر پوری نہیں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد
اگلی آیت میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے، کہہ دو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنی چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹے کے اور ایک فرشتے محرم کی، جس کے سامنے وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں، ذرا کم کر سکتے ہیں۔ اسلام میں حجاب کے 6 نقطے ہیں۔ سب سے پہلا، مرد کے لیے ایکسٹینٹ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، خواتین کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، یہ پہلا نقطہ مرد اور عورت میں علیحدہ ہے، باقی 5 نقطے ہو بہو وہی ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ، کہ کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے، اتنے مہیم، اتنے خفیف نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں۔ نمبر 3، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ بدن کا نقشہ دکھے۔ نمبر 4، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسری جنس متاثر ہو۔ نمبر 5، کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 نقطے ہیں حجاب کے لیے، اور اس کے باوجود ان نقطوں کے علاوہ یہ کپڑے کا حجاب ہے، اس کے علاوہ حجاب کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ چلتے ہیں، کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں، حجاب آنکھوں کا، حجاب ذہن کا، حجاب دل کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 59 میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، کہ اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھ لے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کرے۔ حجاب کا اہم مقصد دیا گیا قرآن مجید میں، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، آپ حجاب پہنو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے کہ آپ ایک نیک عورت ہے، آپ ایک ماڈسٹ عورت ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گجرات میں، یا لے لو اس شہر یا گاؤں میں، اس کا نام لو کہ سمی ہے، اگر دو بہنیں دونوں خوبصورت، دونوں جڑوا بہنیں ہیں، ہو بہو خوبصورت، بہت خوبصورت، اگر اس شہر میں چل رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں، اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامی لباس، حجاب، سارا بدن رکھا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھا ہے، اور دوسری بہن پہن رہی ہے مغربی لباس، شارٹس، منی اسکرٹ اینڈ لو نیک، گلا ایک دم نیچے تک، اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں، اور گلی کے کونے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ وہ جو اسلامک حجاب پہنی ہے کہ وہ جو مغربی لباس شارٹس اور منی اسکرٹ پہنی ہے؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ منی اسکرٹ۔ ماشاءاللہ، یہ عام سوال ہے، عام جواب ہے، اس کے لیے کوئی انعام کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی انسان بولے گا کہ وہ لڑکی جو منی اسکرٹ پہنی ہے، شارٹس پہنی ہے، نیک نیچے ہے، اسے چھیڑیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حجاب پہنو تو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو پہچان سکے، اور آپ سے کوئی چھڑکانی نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مرد عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت، اتنا سخت پنشمنٹ، اتنا سخت پنشمنٹ۔ اسلام کٹھور مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، آپ کی ماں کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اور اگر بلاತ್ಕಾರ کرنے والے مرد کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، حاکم بنایا جاتا ہے، قاضی بنایا جاتا ہے، اور پوچھا جائے گا آپ اس کو کیا سزا دیں گے، تو 100% غیر مسلمانوں نے مجھے کہا میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ کچھ مسلمانوں نے کہا میں تو اس کو تڑپا کے ماروں گا۔ تو آپ کے ماں کے ساتھ کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو آپ کو اسے سزائے موت دینے کا ہے، دوسری ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کہتا ہے آپ کہتے ہیں سزائے موت کٹھور سزا ہے۔ کیوں؟ کئی سال پہلے ایل کے اڈوانی جب ہوم منسٹر تھے، انہوں نے التجا کی تھی پارلیمنٹ میں
کہ بلاत्कार کرنے والے کو, زنا بالجبر کرنے والوں کو موت کی سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے میں ایل کے اڈوانی کے بات سے سہمت ہوں, اور ماشاءاللہ میں اس کے جو آئیڈیا ہے, اس کا جو سجیشن ہے, اس کو مانتا ہوں. باقی بات صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ڈسکس ابھی نہیں کروں گا. جو بات صحیح ہے ہم مسلمان کو چھاتی ٹھوک کے کہنا چاہیے صحیح بات ہے, جو غلط ہے غلط ہے. یہ بات ایل کے اڈوانی کی جب وہ ہوم منسٹر تھا میں بالکل سہمت ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگلا ہوم منسٹر یہ کہے کے مطابق سن 1990 میں ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاत्कार ہوتے تھے. سن 1996 میں کرائم بیورو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 2713 ریپ بلاत्کار زنا بالجبر ہوتے تھے. 2006 کے مطابق یو ایس اے میں ہر روز تقریباً 4000 ریپ بلاत्کار زنا بالجبر ہوتے ہیں. سن 1990 میں 1990 میں 1756, 1996 میں 2713, 2006 میں 4000 میں بھی امریکن لوگ اور بولڈ اور مردانگی بن رہے, بڑھتے جا رہا ہے تعداد. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں اسلامی شریعت نافذ کی جائیں گی کہ ہر آدمی اگر عورت کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, اور ہر عورت اسلامی لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھنا چاہیے, اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاत्کار کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ریپ کی تعداد, زنا بالجبر کی تعداد, بلاत्کار کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت نافذ کرو کدھر بھی دنیا میں فوراً آپ کو ریزلٹ مل جائے. اسی لیے ساری دنیا میں وہ ملک جس میں سب سے کم ریپ, بلاत्کار, زنا بالجبر ہے. ناظرین کرام, اسلام نے عورتوں اور خواتین کے لیے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ ان کے حالات, طبیعت اور جسمانی اور ذہنی ساخت اور جبلت اور خلقت کے بالکل موافق ہیں. اسلام نے ان کو نہایت ہی بلند اور بالا مقام سے نوازا ہے. دیگر اقوام عالم کی طرح ان کو محض خادمہ کی حیثیت نہیں دی یا ان کو محض تفریح طبع کا سامان تصور نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے ان کو معاشرے اور سماج میں باوقار اور باعظمت افراد کے زمرے میں داخل کر کے حق کے مساوات و برابری کا نظریہ پیش کیا۔ ایک عورت اور خاتون اس کی زندگی کے مختلف مراحل اور ادوار ہوتے ہیں۔ جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ بچی اور لڑکی ہوتی ہے، اسلام نے اس کے حقوق بھی بیان کیے۔ جب وہ جوان ہوتی ہے اس کے بھی حق کو بیان کیا۔ جب شادی ہو کر بیوی بن جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کے حق کو بھی بیان کیا، اور اس کے بچہ ہونے کے بعد جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اسلام نے ماں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ جب عورت کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اسلام نے بیوہ کے حق کو بھی بیان کیا۔ کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے اور وہ یتیم ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ لہٰذا کوئی مذہب یا قانون تحفظ حقوق خواتین کے بارے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عورتوں اور خواتین کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لڑکی اور بچی کے حقوق کو پیش کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے حقوق۔ عورتوں پر قسم قسم کے مظالم اور ان کے حق تلفی کی داستانیں پوری دنیا میں بہت عام ہے، لیکن کسی پر اس سے بڑی بربریت نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں زندہ رہنے کے حق سے اسے محروم کر دیا جائے۔ عرب جاہلیت میں بعض قبیلوں میں یہ رسم بد اور انتہائی سفاکی والا یہ رواج رائج تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بے رحمی اور سنگدلی کی بدترین رسم کو ختم کیا۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جا بجا اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر کی اس آیات میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ترجمہ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں مار ڈالی گئی تھی۔ المعودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو زندہ دفن کر دی جائے۔ یہ رسم شرفائے عرب میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رواج ہندوستان میں بھی رہا ہے، راجپوتوں اور بعض دوسری ذاتوں اور برادریوں میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے یہ رسم بد مٹائی۔ اس آیات میں قیامت و محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر کے مار دیا گیا تھا،
ظاہر ہے الفاظ سے یہ مقصود اس سوال کرنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گی تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جا سکے۔ معارف القرآن۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ عرب میں بچیوں اور لڑکیوں کو پیدائش کے بعد زندہ مار دینے اور دفن کر دینے کے مختلف اسباب تھے۔ ان میں سب سے بڑی وجہ تنگ دستی، مفلسی اور ناداری تھی، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک انہیں مار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اپنی اولاد کو افلاس کے خیال سے ہلاک مت کر دیا کرو، ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ دوسری وجہ رشتہ دامادی کے عار سمجھنا، یعنی کسی کو داماد بنانے کو وہ اپنے لیے عار تصور کرتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ بعض تو تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، اور بعض کو یہ عار تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے تو ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری اولاد ہے، اس میں ہم جو چاہیں تصرف کریں، بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ عورت مال کماتی نہیں ہے، اس لیے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔